السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا سائیکالوجی کا تھرڈ والا چیپٹر جو چل رہا ہے سیلف، اس کا اگلا پوائنٹ مطلب ایک لاسٹ پوائنٹ ہے جو ہم کور کریں گے انشاءاللہ آج۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا سیلف ریگولیشن۔ ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں کہ سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے، سیلف ایفیشنسی کیا ہوتی ہے، سیلف امیج کیا ہے، اور جو ہے سیلف اویئرنیس کیا ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہمارے تفصیل سے آ گئے ہیں پچھلے والے لیکچر میں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سیلف ریگولیشن کیا ہے۔ سیلف ریگولیشن جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اس کو اردو میں خود ضابطگی کہا جاتا ہے۔ خود ضابطگی اپنے عمل پر قابو پانا۔ اب یہ خود ضابطگی ہے کیا؟ یہ دراصل کسی بھی انسان کا اپنے فائدے کے لیے اپنے احساسات، خیالات اور اپنے اعمال پر قابو پانے کا عمل ہے۔ یہ عمل اور رد عمل کو کنٹرول کرنے والا پروسیس ہے۔ یہاں پر ہم جو بھی برتاؤ کرتے ہیں وہ سماجی اصولوں کے تحت کرتے ہیں، اور ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا برتاؤ ہمارا جو ماحول ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرے، ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ خراب تو نہیں ہو رہے ہیں۔ جب ہم خود کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو کسی بھی جو وقتی جو تحریک رہتی ہے، مطلب فوراً کچھ ہو رہا ہے تو اس پر ہم ریئیکشن نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو کسی مخصوص وقت کے ریئیکشن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ فوراً کسی پر بھی ریئیکٹ نہیں کرتے، فوراً جو ہے کسی کا بھی جو ہے جواب نہیں دیتے، بلکہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ خود ضابطگی کیا ہے؟ عمل اور رد عمل دونوں کو کنٹرول کرنے والا پروسیس ہے، کیونکہ ہمارا جو عمل ہوتا ہے اس کا جو ریئیکشن یعنی ایکشن اور ریئیکشن، ان دونوں کے کیا ریزلٹس ہوں گے، اس کے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں ہمارے پاس میں، اس کی امیج ہمارے پاس میں کلیئر ہوتی ہے کہ ہم جو ریئیکشن دیں گے کسی بھی ایکشن کا تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں زندگی کے چند حصوں پر توجہ مرکوز کرنا اور کبھی کبھی کچھ حصوں کو نظر انداز کرنا بھی شامل ہے۔ مطلب کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر لے لیں، آپ کی کتاب میں بھی بہت اچھی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے ایگزامز قریب آتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں ٹائم پاس کرنا بند کر دیتے ہیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ سیلف ریگولیشن ہے، مطلب آپ نے خود ڈیسیژن لیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات آ رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو کیا تیاری کرنا ہے۔ ہگنس کی جو منظم توجہ پر ایک تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ لوگ یا تو منظم توجہ کو فروغ دیتے ہیں یا زیادہ منفی نتیجے سے بچنے کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے۔ سلیکٹیو اٹینشن جس کو کہا گیا ہے، اس پر انہوں نے ریسرچ کی کہ ہم پرٹیکولر کسی ایک چیز پر توجہ کیسے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یا لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو جو ہمارا منظم توجہ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ نگیٹو جو اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ مطلب نگیٹو رزلٹ سے بچنے کے لیے انسان کو خود کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی پلاننگ ہوتی ہے، تو لوگ ایسا بھی نہیں کرتے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ مشرقی جو ایشیائی تہذیب کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ خود ضابطگی سیلف ریگولیشن کی حفاظتی صورت پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے منفی اثرات سے دور رہیں، مطلب دوسروں کے جو نگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیلف ریگولیشن کو جو ہے بہت زیادہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کے جو نگیٹو کمنٹس آئیں ہم اس سے بچیں۔ جیسے اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ والدین، رشتہ دار اور جو دوست احباب ہیں یہ ہم کو غلط نہ سمجھے، بلکہ یہ ہم کو بہت ہوشیار سمجھے، معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے، ہم کو بہت ہوشیار سمجھا جائے، ہمارے ٹیلنٹ کو سراہا جائے۔ یہ کیا کریں؟ دوسروں کے لیے کریں، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں ہماری زندگی میں جو سیلف ریگولیشن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہیتھرٹون نے کچھ اہم اس کے نفسیاتی جو اشیاء ہے اس کی نشاندہی کی، سائیکولوجیکل فیکٹرز کو بتایا انہوں نے کہ جو سماج سے انسان کو جڑے رکھنے کے لیے مدد کرتے ہیں، اس کے مربوط رکھنے کے لیے اس کو مدد کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اپنے اعمال سے باخبر ہونا چاہیے، اور کم از کم ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کی وقتاً فوقتاً ہمیں ایویلویشن کرنا چاہیے، اس کی قدر پیمائی کرنا چاہیے، اس کو جانچنا چاہیے، اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنے آپ میں اویئر رہیں کہ دوسرے لوگوں کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے،
مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہاں ہمیں جو ہے باخبر رہنا چاہیے کہ دوسرے کیا سوچیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں، اس سے ہم کو واقف ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. یہ صلاحیت جو ہے بچپن ہی سے نشوونما پاتی ہے. تیسرے یہ کہ ہمیں دوسروں کی جانب سے کسی قسم کے خطرے یا رد کیے جانے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. مطلب لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے یا پھر کیا ایکشن لیں گے، کیا ہمیں ریجیکٹ کریں گے. اگر ایسا ہے تو لاسٹ والا پوائنٹ یہ ہے کہ آخرکار ہمیں کچھ نہ کچھ تعمیری کام کرنا چاہیے. مطلب کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں ہم کو اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے. دیکھیں یہ کیا ہے، اپنا ایک جائزہ ہے کہ پہلے تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے باخبر ہوں. دوسرا اور اس کے ہم اس کو چیک کرتے رہیں. دوسرے یہ کہ ہم کو اس بات کا اویئرنیس ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رد عمل دیں گے. ہم اس بارے میں بھی باخبر رہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور جو ہمیں خطرے آ رہے ہیں یا لوگ پھر ہمیں جو ہے ریجیکٹ کریں گے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ویک پوائنٹس ہیں ہمارے. اور اس لاسٹ والا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے آخر میں اپنے آپ کو کسی بھی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے تاکہ حالات کو ہم بہتر بنا سکیں. جیسے دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھے قائم کریں، اپنے اعمال پر اور حرکات پر کنٹرول کرنا سیکھیں، برے خیالات سے بچنے کا جو آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو اپنائیں. یہ آسان تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اپنا کر ہم یہاں پر اس سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھیں ہیتھرون نے جو پوائنٹس دیے ہیں یہاں پر، یہ 4 پوائنٹ تھے جو ہے ہیتھرٹن نے دیے ہیں کہ فرسٹ ون، پہلے تو ہمیں اپنے عمل سے باخبر ہونا چاہیے. میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ اسے نوٹ کریں. اپنے اعمال سے باخبر ہونا چاہیے. پھر یہ کہ ہم آگاہ رہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سوچیں گے، ہمیں اس کی خبر ہونا چاہیے. تیسرے یہ کہ لوگوں کی طرف سے جو ہمیں رد عمل ملنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور چوتھا یہ کہ آخرکار ہم اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں انوالو کریں. اس کے بعد ہمارا ہے کارل راجرز تھیوری آف سیلف. کارل راجر نے کون سا نظریہ پیش کیا؟ دیکھیں کارل راجرز کو ہیومنسٹک پرسپیکٹیو کا بانی مانا جاتا ہے. انہوں نے ہی پرسنالٹی کا ہیومنسٹک پرسپیکٹیو انٹروڈیوس کروایا. کارل راجرز، آپ یہاں پر ان کی فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں. کارل راجرز کے مطابق ہر فرد جو ہے اپنے آپ کو حقیقت کے آئینے میں دیکھنے کا رجحان رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے حقیقت کے آئینے میں دیکھوں، مطلب حقیقت کیا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو قبول کروں. راجرز کے مطابق جو لوگ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو ایکسپیرینس ہے اور اپنا جو سیلف کنسیپٹ ہے ان دونوں کے درمیان کوریلیشن بنائے رکھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان یکسانیت رکھتے ہیں. اور جو لوگ اعصاب زدہ ہوتے ہیں، مطلب جو تھوڑے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، ایسے افراد حساسیت اور جذباتی تجربات سے واقفیت سے انکار کرتے ہیں. مطلب سینسٹیوٹی اور اپنے جو ان کے جو ایموشنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس کو وہ بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر لے لیں آپ کہ ان کیس اگر ایک بچہ امتحان میں فیل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جو واقعی ذہین ہوگا وہ یہ سمجھے گا، سوچنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی میرے امتحان میں فیل ہونے کے ریزنز کیا ہے نا، وہ اس کو ڈھونڈے گا، اس پر قابو پانے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ میں دیکھیں کہ اگر ایک طالب علم اپنی جو ہے خامیوں کو چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بہت سے غلط بہانے تلاش کرتا ہے. اگر وہ فیل ہو جائے تو کیا کرے گا، ارے پیپر چیک نہیں کیا سامنے والے نے، ان جو ایگزامینرس ہیں ان سے پیپر چیک نہیں کیا، نہیں تیاری تو بہت اچھی ہوئی تھی وقت ہی نہیں ملا، ارے نہیں طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم تو بہت ہوشیار تھے پڑھنے میں. یہ کیا ہوا کہ وہ اپنی ناکامی کا صحرا دوسروں کے سر منڈتا ہے اور اپنے ناکامی کا ذمہ دار وہ دوسروں کو بناتا ہے. خود جو ہے اپنی کمیوں کو قبول کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اس سے متعلق جو ہے کارل راجرز نے 2 کنسیپٹ دیے ہیں. ایک ہے سیلف امیج کا، حقیقی ذات کا یا جو ہے نجی تصویر کا، ہم نے سیلف امیج اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں. اور دوسرا ہے آئیڈیل سیلف کا. سیلف امیج کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھیں، حقیقی ذات وہ جو ہم حقیقت میں ہیں، جو ایکچول میں ہے. سیلف امیج کیا کہہ رہے ہیں ہم، جو آئینے میں ہم جو تصویر دیکھتے ہیں وہ دیکھیں آپ، وہ کوئی بناوٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ ایکچول ہوتی ہے. اور یہ اچھی نفسیاتی صحت کے لیے بہت اہم ہے. مطلب ہماری سائیکولوجیکل جو مینٹل ہیلتھ ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ ہی ہم اسے کہیں گے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ایکچول ہے اس کے ساتھ قبول کریں.
ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو خوبصورت یا بدصورت یا اچھا یا برا سمجھتا ہے نا، لیکن کسی بھی فرد کا دنیا کے بارے میں رائے اور عمل اس کے نجی تصور پر منحصر ہوتا ہے۔ حقیقی ذات کا رجحان خود کی حقیقت کو جاننے، حیاتیاتی اقدار یعنی بایولوجیکل ویلیوز، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کا عزت نفس کی جانب سے ہوتا ہے۔ حقیقی ذات سے مراد ہمارے اندرونی شخصیت ہے جو ممکن ہے کہ مکمل نہ ہو، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا انسان، لیکن اس کا ہماری زندگی میں ایک حصہ حقیقی حصہ ہوتا ہے جو پرفیکٹ ہوتا ہے نا، لیکن ہماری زندگی کا یہ ایک حقیقی حصہ ہے، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے، اس کو ہم کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے، لیکن بالکل بھی جو ہے ہم جو ہے ناکام بھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور انسان کو اسی کو امپروو کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک انکنسٹرکٹ بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، ایک غیر تعمیر مکان کی طرح ہوتا ہے جس کا ہمیشہ کام جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے اس کا اپنا سیلف امیج ہوتی ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے۔ تو جو باشعور انسان ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہم کو اس کو بہترین انداز سے سمجھنا ہے اور اس کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ کنسیپٹ ہے سیلف امیج کا، اور دوسرا ہے سیلف آئیڈیل کا، آئیڈیل نمونہ، مثالی نمونہ۔ مثالی ذات وہ ہے جیسے آپ مثال کے طور پر کہ ایک جو لڑکی ہے وہ کوئی پروفیشنلی کچھ اور بننا چاہتی ہے، مطلب کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کوئی ڈانسر بننا چاہتی ہے، کوئی میوزیشین بننا چاہتی ہے، کوئی آرٹسٹ بننا چاہتی ہے، کوئی فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہے، اور ایک لڑکا ہے تو وہ جو ہے انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، کرکٹر بنے گا، جو ہے بالر بنے گا، جو بھی ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی اپنی خواہشات کو تحریک دیتی ہے سیلف آئیڈیل۔ یعنی سیلف آئیڈیل کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو انٹرسٹ ہے اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور ہمارے جو ایمز ہیں، جو گول ہے، اس کو پانے کے لیے ہم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے۔ راجرز کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ مثالی ذات سے مراد ایسے مقاصد ہیں جو آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حقیقی ذات اور مثالی ذات کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں سیلف کنسیپٹ کے 3 کمپوننٹس ہیں، ایک ہے سیلف امیج، ایک ہے سیلف آئیڈیل، اور ایک ہے سیلف اسٹیم۔ سیلف امیج اور سیلف آئیڈیل یہ دونوں میں مطابقت ہوگی، یہ دونوں میں یکسانیت ہوگی، انسان دونوں کو بہت اچھے سے سمجھے گا تو وہ اس میں اپنے آپ حب نفس آئے گی، حب ذات آئے گی، سیلف اسٹیم اپنے آپ آ جائے گی۔ یہ ماننا ہے کارل راجرز کا۔ ان کے تھیری میں سب سے اہم سیلف کنسیپٹ کی جو تھیری انہوں نے پیش کی، اس کے 3 اہم عناصر اس میں یہی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جب ہم جو ہے حقیقی ذات اور مثالی ذات میں بہتر تعلق ہونے کی وجہ سے ہمیں ذات کی اقدار کا معلومات ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی یہاں پہ آپ سے کہا کہ سیلف امیج اور آئیڈیل سیلف، یہ اگر دونوں ہم کو صحیح ڈھنگ سے پتہ ہے تو ہم میں سیلف اسٹیم اپنے آپ آئے گی، اور یہ دونوں زیادہ اگر یہ دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہو، سیلف امیج اور سیلف آئیڈیل سیلف میں بہت زیادہ فرق ہو، تو پھر یہ جو ہے ان ایڈجسٹیبل مانا جائے گا، یہ غیر مطابقت پیدا کرے گی۔ جب ہم پوری قوت اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک فعال فرد کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ پاور بھی آ جائے ہمارے پاس میں اور ہمارے پاس میں صلاحیتیں بھی آ جائے تو ہم پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ ذاتی طور سے حقیقت پسند ہوتے ہیں، انہی کو آئیڈیلسٹک کہا گیا ہے۔ یہی لوگ جو ہوتے ہیں ذاتی طور پر حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ ذاتی حقیقت پسندی کیا کرتی ہے، یہ فرد میں صلاحیتوں کو پہچاننے کی قوت کو پیدا کرتی ہے، اور فرد کیا کرتا ہے پھر اس قوت کا استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ موافقت پسند، دلچسپ اور زندگی میں توازن پسند اور اعتدال پسند ہوتے ہیں، جو اپنی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے، یہ دونوں کے بھی پکچرز ان کے سامنے کلیئر ہوتے ہیں، مطلب ریئل سیلف بھی ہوتا ہے اور آئیڈیل سیلف بہت کلیئر ہوتا ہے، تب ان میں جو ہے قوت یعنی توافق پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنی ذات کو سمجھتے ہیں۔ میک لوئڈ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس میں اعلیٰ درجے کی نفس پرستی ہوتی ہے وہ زندگی کے مسائل آسانی سے حل کر سکتا ہے، ناکامی اور مایوسی کو برداشت کر سکتا ہے، لوگوں کے لیے وسیع النظر ہوتا ہے، ذاتی خوبیوں کے جو کمی کا مالک ہے۔ ایک انسان اگر ذاتی خوبیوں کی کمی کا مالک مشکلات اور مسائل سے دور بھاگتا ہے، اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں، اس کے اپنے آپ میں اس کا جو ہے
سیلف امیج کلیئر نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں جو مسائل ہوتے ہیں زندگی کے اس سے دور بھاگتا ہے، پریشانیوں اور تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے۔ اگر آپ اپنے تصور ذات کی نشو و نما کا منصوبہ بناتے ہیں تو منظم طریقے سے بنائیے، اور جو اس سبق میں جتنی معلومات دی گئی ہے اس کو پھر اپلائی کر کے دیکھیے اور موازنہ کیجیے۔ اب یہاں پر دیکھیں 2 امیجز آپ کو دکھ رہی ہیں، ایک ہے عدم توافق کی، یہ انکانگرنٹ، اور دوسری ہے کانگرنٹ۔ کانگرنٹ میں کیا ہے کہ سیلف امیج بھی بہت کلیئر ہے اور آئیڈیل سیلف بھی کلیئر ہے، تو اس میں کیا ہوگا، دونوں کلیئر ہونے کی وجہ سے ہمارا جو اپنے ذات کا تصور ہے وہ بہت کلیئر ہو جائے گا ہمارے سامنے۔ اور دونوں میں اگر اتفاق نہیں ہے، مطلب آئیڈیل سیلف بھی کلیئر نہیں ہے اور سیلف امیج بھی کلیئر نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ ڈیفیکلٹیز پیدا کریں گے ہمارے اپنے ذات کے تصور میں، سیلف ایکچوائلائزیشن میں، اور اپنے آپ کو پہچاننے میں یہ مشکلیں کھڑی کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کی ایک کارل راجرز نے سیلف کا جو کنسیپٹ پیش کیا اس کو یہاں پر بھی دیکھیں آپ۔ سیلف امیج کیا ہے؟ آئی تھنک آئی ایم اے گڈ پرسن، یہ سیلف امیج ہے۔ آئیڈیل سیلف کیا ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو بی اے گڈ پرسن، میں ایک بہت اچھا شخص بننا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھا ہوں لیکن میں بہت اچھا بننا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں کو اگر ملا دیں تو کیا ہوگا؟ آئی فیل گڈ اباؤٹ مائی سیلف، سیلف ورتھ اپنے آپ آئے گی۔ میں نے وہی تو بتانے کی کوشش کی ہوں آپ کو کہ یہ 3 کمپوننٹ ہیں اس کے، سیلف امیج، سیلف آئیڈیل اور سیلف اسٹیم۔ یہ دونوں ہو جائیں گے تو حب ذات اور نفس، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے ذات کو پہچاننا، اپنے ذات سے محبت کرنا اپنے آپ آ جاتا ہے انسان میں۔ یہاں پر دیکھیں آپ کی کتاب میں بھی جو ایگزامپل دی ہوئی ہے اس کو بھی یہاں پر میں نے لانے کی کوشش کی ہوں۔ بہرحال یہ ہمارا چیپٹر یہاں پر ختم ہوا۔ اس کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں اور مجھے اس کے پوائنٹس آپ کمنٹ باکس میں سینڈ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔